اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے خداوند متعال تمام مومنین تمام ناظرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور دعا ہے کہ خداوند متعال اس مناوس وائرس کو تمام عالم اسلام سے نیست و نابود فرمائے، اور خداوند متعال تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جی، آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں انسان سے، اپنے بندے سے، کہ اے انسان، کون سی چیز نے تمہیں اپنے خدا کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ یعنی کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اپنے پروردگار وہ شے ہے، یعنی کیا تم کیوں اس قدر اپنے پروردگار سے دور بیٹھا ہوا ہے؟ تو اسی اسنا میں، اسی کی تشریح میں ناج البلاغہ میں امیر المومنین علی علیہ السلام خطبہ نمبر 223 میں اسی کی آیت کے ضمن میں، اس کی یعنی ایسے سمجھنے کی تشریح میں امام علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے، وہ خلاصتاً آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس سے سوال ہو رہا ہے وہ، یعنی امام علیہ السلام کا مراد انسان ہے، کہ انسان کے جس سے سوال ہو رہا ہے وہ کس قدر کمزور ہے، ناتواں ہے، ناقص ہے، اور کس قدر وہ عاجز ہے۔ اور امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے کس طرح وہ آمادہ ہے، یعنی کس طرح اپنے نفس کو جہالت میں وہ ڈالنے کے لیے حاضر ہے۔ تو وہ اسی میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے انسان، کس چیز نے تمہیں گناہ کی جرأت دلائی ہے؟ کون سی شے ہے جس نے تمہیں اتنی جرأت دلائی ہے؟ اور امام فرما رہے ہیں کہ کس قدر کس چیز نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے نفس کو یہ جہالت میں ڈالنے کے لیے، کس چیز نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، امر دیا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو مرض لگی ہوئی ہے، آیا آپ کی نظر میں اس کی کوئی علاج ہے، اس کی کوئی دوا ہے؟ مولا فرماتے تو کیوں ذرا بھر بھی اپنے اوپر رحم نہیں کر پاتا؟ کیا علت اس کی کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام فرماتے ہیں کیا تو خدا کے خوف سے نہیں ڈرتا؟ خدا کے عذاب سے نہیں ڈرتا؟ تو اس قدر سویا ہوا ہے، یہ جو آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، غفلت کی نیند میں تم سو رہے ہو، کیا اس کو بیدار کرنے والا کوئی ہے؟ تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھ، ابھی تیرے پاس مہلت ہے، وقت ہے، تو ابھی غفلت سے بیدار ہو جا، یہ وقت ہے، یہ تیرے پاس گھڑیاں ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھا اور اپنا مقام اور ہدف دیکھ لے۔ تو امام علیہ السلام فرما کہ تو اس وقت سے فائدہ اٹھا کے خدا کا اطاعت گزار بندہ بن جا۔ مولا فرماتے ہیں جب تو خدا کا اطاعت گزار بندہ بن جائے گا تو تیرے قلب کے اندر ایک ایسی انس، ایک ایسی محبت آ جائے گی، تو خدا کی یعنی دیدار کے علاوہ تو رہ ہی نہیں سکے گا، یعنی خدا کی جدائی تم سے برداشت ہی نہیں ہوگی جب تم یقیناً خدا کے بندے بن جاؤ گے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ ابھی تمہیں پاس وقت ہے، یہ جو آپ اس طرح غفلت کی نیند میں سو رہے ہو، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس سے تمہیں نکلنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا۔ جب تک تم بیدار نہیں ہوتے، جب تک اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کرتے، جب تک ہوا ہوس میں تم پڑے رہو گے،
جب تک نفس کی پیروی کرتے رہو گے تم اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو تو تمہیں نفس پر کنٹرول کرنا ہوگا، احکام الہی کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا. تو ایک بندے نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ مولا کیسے ہم خدا کی معرفت حاصل کریں، کیسے خدا کا قرب حاصل کریں؟ تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے تو پھر قرآن کی آیت واضح الفاظ میں فرما رہی ہے کہ آتی اللہ و آتی الرسول و اولو الامر منکم. اگر تو یہ چاہتا ہے تو پھر اللہ کی رسول اور اولو الامر کی اطاعت کر، جو تیرے زمانے کا اولو الامر ہے اس کی اطاعت کر، اور تو اس کے ذریعے سے خدا کا قرب اور خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. تو خدا کی معرفت تب جب ہم اس غفلت کی نیند سے بیدار ہوں گے، جب ہم تزکیہ نفس کریں گے، جب ہم نفس کی پیروی نہیں کریں گے، جب ہم تقوی اختیار کریں گے، جب ہم یہ غفلت کی نیند دنیا ہوا دنیا کے لالچ سے ہم نکل جائیں گے، باہر آ جائیں گے، تو تب جا کے ہم معرفت خدا حاصل کر پائیں گے. کیوں؟ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے ہمارے پاس. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کمال تک پہنچ جائیں تو اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ خدا کی معرفت، خدا کا قرب اس وقت حاصل ہوگا جب تمام یہ رذائل جو ہیں یہ ہم سے دور ہوں گے. تو یہ خدا کی معرفت کے لیے خدا تک پہنچنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ اہل بیت ہی ہیں اور قرآن ہے. اس کے ذریعے ہم خدا کی معرفت کر سکتے ہیں اور ہم اہل بیت کی معرفت بھی کر سکتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت کر سکتے ہیں. انسان ابھی غفلت کی نیند میں ہے. جب تک یہ بیدار نہیں ہوگا تب تک یہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. مقام ابدیت انسان نے خداوند متعال نے انسان کو اشرف مخلوق قرار دیا ہے، اور احسن خلق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان میں نے تمہیں خوبصورت احسن خلق کیا ہے. تو پھر انسان کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا مقام نہ دیکھے؟ انسان کا مقام ہے. یہ مشکلات ہیں یہ خود ہماری وجہ سے ہیں. جب تک ہم اپنا ہدف نہیں دیکھیں گے، جب تک ہم خود تزکیہ نفس نہیں کریں گے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے نفس کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی گریبان میں جھانکنا ہوگا. امیر کائنات فرماتے کہ انسان کو 3 سوالوں کے جواب آنے چاہیے کہ میں کہاں سے آیا، کہاں ہوں، اور کہاں میں نے جانا ہے، میرا ہدف کیا ہے. امام فرماتے ہیں جس انسان کو ان 3 سوالوں کے جواب آتے ہوں وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور ہو ہے. یعنی میں کہاں سے آیا، کہاں ابھی ہوں، زمان حال میں ابھی کہاں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے، میرا ہدف کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے. جب ہمارے ذہن میں یہ باتیں آ جائیں گی، ہم یہ درک کر لیں گے، ان سوالات کے جواب ہمارے ذہن میں ہوں گے، تو تب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم معرفت اللہ حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے میں ظلم کرے. وہ تو بہت رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تو اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. دنیا میں ایک ہی ذات ہے جو ہستی ہے جو بہت زیادہ پیار کرتی ہے، وہ تو فقط انسان کے والدین ہیں. لیکن خداوند متعال وہ ذات ہے جو والدین سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو، اپنے عبد کو مشکلات میں ڈالے. ابدیت کو ہی سمجھنا ہے تو تمام یہ رضایتوں سے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، ان غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار ہونا پڑے گا. امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی کسی شے پہ کوئی فخر نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے مجھے. میں بہادر بھی ہوں، شجاع بھی، سب کچھ، مجھے فخر نہیں ہے. تو مولا کس شے پہ؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک چیز پہ مجھے فخر ہے، وہ یہ ہے کہ انت المعبود وانا عبد، انت الخالق وانا مخلوق.
وہ میرا معبود ہے، میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہوں، وہ میرا خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں۔ امام علیہ السلام فرمایا مجھے اس چیز پہ فخر ہے۔ تو ہم مقام ابدیت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ مقام ابدیت بہت بڑا مقام ہے۔ تو خدا را بیدار ہوں، سمجھیں اپنے ہدف کو، سمجھیں اپنے مقام کو، مرتبے کو سمجھیں۔ فقط یہ دنیا یہ دنیا یہ دنیا یہ دنیا ایک ایسا لالچ ہے، یہ دھوکے کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے جس سے انسان نکل ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اسی دنیا کے گڑھے میں ہیں، تو ہمیں اس گڑھے سے ہمیں نکلنا ہوگا، اس دنیا کے دھوکے سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ تو دعا ہے کہ خدا بند متعال ہمیں اپنے ہدف و مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہے کہ خدا بند متعال ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ ثابت قدم اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔